اللہ کے بندے، مالک نے خالص اپنی بندگی کے امتحان میں تم کو ڈالا ہے، زندگی دی، عقل و خرد سے نوازا، اپنی کتاب اتاری، اپنے انبیاء اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ سارا کچھ امتحان ہے آخرت کی زندگی کے لیے، کہ یا تو ہمیشہ کی عیش کی زندگی گزارو گے یا ہمیشہ آگ کے اندر جلتے رہو گے۔ تو 10 20 50 سال کی یہ زندگی ہے، اس میں تمہیں اللہ نے ایک ہی امتحان اور آزمائش میں ڈالا ہے کہ اس کی زمین پر چلتے ہو، اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو، اس کے پانی سے پیاس بجھاتے ہو، اس کے پیدا کیے ہوئے رزق سے اپنا پیٹ بھرتے ہو۔ اس نے تم کو اولاد دی ہے اور خاندان میں کنبہ عطا فرمایا، آپس میں محبت پیدا کی تاکہ زندگی کا یہ دور جو مختصر ہے یہ اچھی طرح سے گزار لو۔ فرمایا یہ سب کچھ دینے کے بعد اس نے اللہ کے بندو تم سے ایک ہی بات مانگی ہے کہ فدعوہ مخلصین لہ الدین، کہ اسی کو اپنا آقا اور مالک سمجھو جب کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی تمنا کروٹ لے، تو فرمایا اس کے لیے اپنے ایک ہی مالک کو آواز دو اور پکارو کہ اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، وہ دل کی بات سے واقف ہے، ہر جگہ سے ہر پکارنے والے کی بات سن کر اس پر فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک مطالبہ، مالک کی ایک بات ہے کہ لوگوں تم کو اس دنیا میں خالص اپنی بندگی کے لیے میں نے بھیجا ہے، اور اسی بندگی اور ایمان کے اوپر پھر فیصلہ کروں گا، یا تو آپ تمہارا مسکن ہوگی اور یہ بہاروں پر بہاریں ہیں جن کی براتیں کبھی ختم نہ ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے بندو ہر مسئلے میں اپنے مالک کو اپنا اکیلا مالک مان کر اس کے سامنے جھکو، اس کے سامنے فریاد کرو، گود پھیلاؤ، دعائیں کرو، اس کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سورہ فاتحہ الحمدللہ سے لے کر الناس تک ایک ہی مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ باقی جو قرآن کے اندر ہے وہ اسی مسئلے کی تفسیر ہے، جس کو آج امت مسلمہ ایسے بھلا چکی ہے گویا کبھی اس نے یہ بات سنی ہی نہیں تھی۔ ابھی ایک مہینہ گزرا ہے جو 12 وفات کا مہینہ کہلاتا تھا، اس مہینے کی 12 تاریخ کو جو اس امت نے کیا ہے اور برابر کرتی آئی ہے مدتوں سے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ امت اپنے مالک کو بھول چکی ہے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جو چیز بیان کی تھی کہ دیکھنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساتھی اور شریک نہ بنانا، اور کہیں میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرنا کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، کہیں میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرنا، مجھے جب یاد کرو تو مجھے اللہ کا رسول مانو، اللہ کا بندہ مانو، بس میری حیثیت یہ ہے۔ اور اس امت کا آج یہ حال ہو گیا ہے کہ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شرک اور کفر کے خلاف زندگی بھر جنگ کرتا آیا ہے، آج اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا ہے۔ کہیں یا رسول مدد کی آواز بلند ہوتی ہے، کہیں یا اللہ اور یا محمد لکھا جاتا ہے مسجدوں میں، دکانوں میں، مکانوں کے اندر۔ کئی حال یہ ہے کہ اللہ کی نظر و نیاز کے بجائے یہ حلوہ پکتا ہے، اور یہ نظر و نیاز ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نظر و نیاز یہ عبادت ہے اللہ کے لیے جائز اور سزاوار۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو تو کفر و شرک۔ 4 جگہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس نظر کا کھانا جو ہے غیر اللہ کی، یہ سارے حرام اور نجس کھانوں سے زیادہ نجس اور حرام ہے، چاہے دیکھنے میں وہ ایسا نظر آئے کہ یہ روغن سے تر ہے، زبان پر رکھنے والے یہ سمجھے کہ لذت سے بھرا ہوا ہے، لیکن مالک نے قرآن کے اندر غیر اللہ کی نظر و نیاز کو 4 جگہ بیان فرمایا کہ یہ سور کے گوشت سے زیادہ حرام اور نجس اور شرک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اپنے نبی کے ساتھ اس امت نے کیا کچھ کیا ہے، اور ان کا بڑا سے بڑا ہے، وہ کبھی تقریر کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی زبان سے آخر میں نکلتا ہے
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور مراد آقا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہے، اللہ کو نہیں۔ آج کا یہ جو اللہ کا دشمن ہے، چاہے کلمہ پڑھتا ہو، ہاں اللہ سے مراد لی جائے کہ ہاں آقا مالک ہے، اس کا کرم ہے، یہ بات الگ۔ لیکن آج اس امت کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی کرم فرمائی ہے، جن کی رحمت ہے، جو حاضر و ناظر ہے، عالم الغیب ہے، مختار کن ہے، اب اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے، مالک الگ ہو گیا ہے کہ جس کو چاہو تم دو اور جس کو چاہے محروم کرو۔ تو اس طرح سے اللہ کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور شرک کے بعد اگر کوئی توبہ نہ کرے تو مالک قرآن میں فرماتا ہے، یہ 18 انبیاء ہیں سورہ الانعام میں، نوح علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء کا ذکر، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب کا نام بنام اللہ نے ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ لوگوں سمجھانے کے لیے وَلَوْ أَشْرَكُوا، بفرض محال انبیاء شرک نہیں کرتے، لو اشرکو، اگر کہیں یہ شرک کر بیٹھتے، ایک اور توبہ نہ کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو زندگی بھر کا جو ان کا کام اور جو عمل تھا وہ سب برباد کر ڈالتا۔ کوئی مالک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتا ہے، فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ وہی ہماری طرف سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں ان تک آئی ہے، اور آپ کو اسی وحی سے نوازا جا رہا ہے۔ اور وہ بات یہ ہے لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ بفرض محال ہمارے آخری نبی ہیں محبوب ترین، اگر بفرض محال آپ بھی ایک شرک کر بیٹھے تو سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے، مالک کے دربار میں دیوالی ہو کر پہنچیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ آواز ہے، مخلص آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اس پچھلی صدی کے آخر میں بہت ہی شدت کے ساتھ یہ دعوت اٹھی شرک کے خلاف، اور شرک پھیلانے والوں کی نشاندہی کی گئی، اور شرک کے ایک دروازے کے اوپر چوٹ ماری گئی، اس کو بند کیا گیا قرآن و حدیث کے دلائل سے۔ اور پوری زندگی ڈاکٹر صاحب کی زندگی جو گزری ہے وہ طاغوت کو للکارتے ہوئے اور شرک کے خلاف یہ زندگی لگائی ہے انہوں نے، اور اپنے پیچھے ایک جماعت چھوڑی ہے جو اسی مشن کو لے کے آگے بڑھ رہی تھی۔ لیکن افسوس اور حیرت کا یہ مقام ہے کہ جس جماعت کے امیر بنائے گئے تھے یہ محمد حنیف، آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی عقیدے کی خرابی آ گئی، اور 2017 کے اندر آ کر ان کے اندر ایک شرک آیا، سجدہ تعظیمی کا شرک۔ قرآن کے معنی اور مفہوم کو انہوں نے بدلی کر دیا، اور پھر کچھ آپس میں ان کی ضد بازیاں بھی تھیں۔ جب یہ مولوی قسم کے لوگ جماعت کے اندر آ گئے تو انہوں نے آپس میں جو بغض کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، بغیم بینہم کی وجہ سے انہوں نے شرک کا انجیکشن دے دیا جماعت کے اندر، اور سجدہ تعظیمی کا ایک شرک آ گیا ان کے اندر۔ جب ان کو سمجھایا تو بجائے اس کے کہ بات سمجھیں اور شرک سے توبہ کرتے، پھر ان کے اندر دوسرا شرک آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ پھر تیسرا شرک آیا کہ انسان کو سجدہ کر سکتا ہے۔ پھر چوتھا شرک آیا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی جو صفت چاہے کسی کو دے دے۔ پھر پانچواں شرک آیا کہ اللہ نے اپنی الرحیم صفت کے 100 ٹکڑے کیے اور ایک حصہ مخلوق میں بانٹ دیا، گویا خود شریک ٹھہرا دیا۔ تو اس طرح ان کے اندر عقیدے کی خرابی آئی اور بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، دیکھو کس طرح قرآن الحمدللہ سے لے کر بناس تک کسی ایک مسئلے کو بیان کرتا ہے، اور سارا قرآن اس کی تفسیر ہے اسی ایک مسئلے کی، کہ دیکھنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہ ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکاریں، نظر و نیاز، واسطے، وسیلے، رکوع اور سجدے، یہ شرک ہے، حرام ہے، اور کبھی اس کو اختیار نہ کرنا، ورنہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور انبیاء کی مثالیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ میرے انبیاء ہیں، اگر ایک شرک کرتے توبہ نہ کرتے، ان کا اللہ حبط عنہم ما کانوا یعملون، ان کا سارا کیا کرایا میں برباد کر دیتا۔ تو اللہ کے بندوں، جب انبیاء اگر بھی شرک کرتے، حالانکہ انبیاء شرک نہیں کرتے، یہ سمجھانے کے لیے کہ قیامت تک کسی کے عمل سے متاثر نہیں ہونا،
تو جب انبیاء اگر شرک کرتے تو ان کا اعمال برباد کر دیا جاتا، تو محمد حنیف اگر شرک کریں گے تو اعمال کیوں برباد نہیں ہوں گے؟ یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو پھر ایمان خالص کی طرف ان کا رخ پھیر دے مالک، تاکہ پوری جماعت کی ایک عظیم اکثریت ہے جو شرک کے اندر پھر ڈوب گئی اور اندھا اعتماد کیا ہے انہوں نے محمد حنیف کے اوپر۔ ان کے سامنے جب ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تقریریں بھی لائی جاتی ہیں کہ دیکھو یہ سجدہ تعظیمی شرک ہے، عقیدے کی خرابی ہے، تو عام طور پر ان کے دماغوں کے اندر یہ ڈال دیا گیا ہے کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب سے غلطی ہو، ڈاکٹر صاحب ایمان عقیدے کی بات کرتے ہیں، ایمان عقیدے کی بات کرنا غلطی نہیں بلکہ شرک کی بات یہ کرنا یہ غلطی ہوتی ہے، تو غلطی محمد حنیف صاحب سے ہوئی ہے۔ تو ان کو سمجھاؤ اللہ کے بندوں، ورنہ ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑا ان کا جرم ہے اور بہت بڑی گٹھڑی ہے، کیونکہ جو بھی اللہ کے سجدے کو مانتا ہے، قرآن کے مطابق اپنا ایمان عقیدہ بناتا ہے، یہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کو نازمیت سے ہٹا دیتے ہیں اور عطا کی جماعت سے نکالنا اور الزامات لگانا اور مرتد کے فتوے لگاتے ہیں اس کے اوپر، یعنی جو ایمان خالص کی طرف آتا ہے اس کی ان کے نزدیک وہ مرتد ہو جاتا ہے، حالانکہ ایمان خالص کو چھوڑنا ارتداد ہوتا ہے، اور ان کے اوپر یہ بات پوری طرح فٹ آتی ہے کہ انہوں نے ایمان خالص کو سمجھ کر چھوڑا ہے اور پھر شرک کا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ اب ان کی بات کو ماننا، ان کے پیچھے چلنا یا ان کو امیر جماعت ماننا یہ بہت بڑا جرم ہے، قرآن کا انکار ہے۔ اللہ کے بندوں میرے بھائیوں، قرآن کی بات آگے رکھو، صحیح حدیث کی بات آگے رکھو اور ان کو پیچھے ہٹاؤ، کیونکہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کسی کی بات کو ماننا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ شرک کی بات ہے، یہ اپنی آخرت برباد کرنے والا معاملہ ہے، ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنے والا معاملہ ہے، وہاں بیوی بچوں سمیت اور اپنے عزیزوں و اقارب سمیت جب وہاں چلے جاؤ گے ان کے ساتھ تو واپسی تو نہیں ہے، وہاں چیخو گے چلاؤ گے اور ساری یہ باتیں یاد آئیں گی کہ دیکھو ایمان کی بات پہنچ بھی چکی تھی، یہ نہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، پوری طرح توحید کی بات، ایمان کی بات سمجھ آ گئی تھی، اس کو اپنا بھی لیا تھا، اس کے بعد اللہ کے بندوں میرے پیارے بھائیو آپ نے ایمان کی بات کو کیوں چھوڑا ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو مرضی پروپیگنڈے کریں، الزامات لگائیں، یہ اپنی کشتی مزید گناہوں سے بھر رہے ہیں، یہ جانے اور ان کا کام جانے۔ بہرحال ہمیں تو اللہ نے راستہ دکھا دیا بھائی، ہم ایمان خالص کے اوپر جم گئے ہیں اور اسی کے لیے ہم جئیں گے، اسی کے لیے مریں گے انشاءاللہ۔